ماہا کی کزن واپس آئی تو ماہا کو کہیں نہ پا کر پریشان ہوئی. اسے ہر جگہ تلاش کرتے ہوئے مسلسل اسے کال ملا رہی تھی لیکن نمبر آف جا رہا تھا. یہ دیکھ کر وہ گھبرا گئی. اسے کہیں نہ پا کر اسے ہڑبڑا کر ماہا کے بھائی کو فون کیا. وہ سب کچھ چھوڑ کر مال پہنچ گیا تھا لیکن ان کے ہوش تو تب اڑے جب انہیں ماہا پورے مال میں کہیں نہ ملی. جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا ویسے ویسے ان کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی. وہاں کی سیکیورٹی کو بلایا گیا لیکن کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا. اس کے بھائی نے وہاں کے CCTV فوٹیج کیمرے چیک کروائے لیکن وہیں کوئی نظر نہیں آئی تھی. آخری بار وہ دونوں ایک ساتھ شاپ میں نظر آئی تھیں جہاں سے نکل کر پھر وہ فوڈ کورٹ کی جانب جا رہی تھیں. اس راستے میں کوئی CCTV کیمرہ نہیں تھا جس کی وجہ سے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہاں چلی گئی. حیرت کی بات یہ تھی کہ اسے نہ تو مال سے باہر نکلنے دیکھا تھا نہ ہی فوڈ کورٹ میں داخل ہوتے. وہ بیچ میں آخر کہاں غائب ہو گئی تھی. اس کے بھائی کی ٹینشن اور پریشانی بڑھنے لگی تھی. گھر سے کسی کو کال کر کے اپنی کزن کو اس کے ساتھ واپس گھر بھجوا دیا تھا. وہ بیچاری روتی ہوئی واپس گئی تو ماہا کے گھر والوں پر اس خبر سے قیامت ٹوٹ پڑی تھی. اس کی ماں اور بھابھی رونے لگی تھی جبکہ والد خود اپنا سر پکڑ کر بیٹھا تھا. ان کی بچی آخر کہاں جا سکتی تھی. سب لوگ اب ماہا کے بھائی کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ کوئی اچھی خبر لائے. یقیناً وہ ماہا کو ڈھونڈ کر لے کر آئے گا. ماہا کی بہن جو کہ یہیں پاس ہی اپنے سسرال میں رہتی تھی وہ بھی یہ خبر سن کر فوراً وہاں پہنچ چکی تھی. اس کی ماں اور بہن کا رو رو کر برا حال تھا. ان کے آنسو تھے کہ رک ہی نہیں رہے تھے. یہ خبر ابھی گھر سے باہر نہیں نکلے دی تھی. صرف گھر کے افراد کو معلوم تھا. دوپہر سے شام ہونے لگی تھی لیکن ماہا اور اس کا بھائی واپس نہیں آیا تھا اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا ویسے ویسے ان سب کے دل خوف سے کانپ رہے تھے. ماہا کا باپ خود کو اپنے کمرے میں بند کر چکا تھا. ان کی جوان بیٹی یوں دن دہاڑے غائب ہو گئی تھی. ان کو اب افسوس ہوتا تھا اسے اکیلا بھیجنا ہی نہیں چاہیے تھا جبکہ اس کی کزن کا الگ رو رو کر برا حال تھا. اے کاش کہ وہ اسے چھوڑ کر نہ جاتی, اس کے ساتھ ہی رہتی یا اسے اپنے ساتھ لے جاتی. وہ سب ہی اپنے اپنے پچھتاوے میں گھرے ہوئے تھے اور پچھتاوے ایسے تھے کہ جو کہ ان کی جان نکالنے کے در پہ تھے. انہیں کسی طور پر بھی سکون نہیں مل رہا تھا. وہ بس چاہتے تھے کہ کسی طرح سے ماہا واپس آ جائے صحیح سلامت جس طرح سے گئی تھی. لیکن ان کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے. رات گئے تک ماہا کا بھائی ستے ہوئے چہرے اور سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں کے ساتھ گھر واپس لوٹ آیا. ماہا کی ماں, بہن اور باقی سب اس کی جانب بڑھے تھے اس امید کے ساتھ کہ وہ ان کی بیٹی کو واپس لایا ہوگا. لیکن اسے خالی ہاتھ دیکھ کر اور اس کے چہرے پر مایوسی دیکھ کر ان سب کی چیخیں گونجنے لگی تھیں. گھر میں صرف ماتم بجھ گیا تھا. ماہا کا بھائی بھی وہیں پر سر پکڑے بیٹھ گیا تھا. جانے اس کی معصوم بہن کہاں چلی گئی تھی. وہ سب جانتے تھے کہ وہ معصوم اور بیوقوف تھی. وہ سب یقین سے کہہ سکتے تھے کہ اس کے ساتھ یقیناً کوئی حادثہ ہوا ہے. تو پولیس میں رپورٹ درج کروایا تھا لیکن پھر بھی دل بیٹھا جا رہا تھا. 2 دنوں بعد اس کی شادی تھی اور اب وہ غائب ہو گئی تھی. وہ دولہے والوں کو کیا جواب دیتے یا آخر کیا ہو گیا تھا. ان کی خوشیوں کو کس کی نظر لگ گئی تھی. ایک دن گزر چکا تھا. ماہا کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا. پولیس والے بھی خاموش تھے. مال والوں کا کہنا تھا کہ اس میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. وہ سوائے لا تعلقی کا اظہار کرنے کے کچھ نہیں کہہ رہے تھے. پولیس پوچھ تاچھ کر رہی تھی, تلاش جاری تھی لیکن ابھی تک کوئی سرا بھی ہاتھ نہیں آیا تھا. یہی وجہ تھی کہ گھر کے افراد کی پریشانی اور ٹینشن مزید بڑھتی جا رہی تھی. اب سب سے چھپانا ممکن نہیں رہا تھا. پرسوں اس کی شادی تھی اور وہ لاپتہ تھی. اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں یہ بات کم سے کم ماہا کے سسرالیوں کو تو بتانی ہی تھی. ماہا کے والد نے تھکے ہوئے انداز میں اپنے دوست کو فون کر کے مختصر سی بات کر کے انہیں تمام معاملات سے آگاہ کیا کہ یہ کہتے ہوئے کہ انہیں ماہا نہیں مل رہی. وہ اچانک کہیں غائب ہو گئی ہے اور ابھی تک اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا ہے. یہ خبر ذیشان اور اس کے گھر والوں پر بھی قیامت کی مانند گری تھی. جب اس کے والد کا فون آیا تو ذیشان وہیں بیٹھا تھا. وہ اپنے والد کا فق پڑتا چہرہ دیکھ کر فوراً متوجہ ہوا. کیا بات ہے ڈیڈ, سب خیریت ہے؟ وہ فکر مندی سے انہیں دیکھنے لگا. وہ بیٹا ماہا کہیں غائب ہو گئی. اپنی کزن کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی تھی لیکن پھر جانے کہاں چلی گئی. اسے ڈھونڈ رہے ہیں لیکن وہ نہیں مل رہی. یہ بات سن کر ذیشان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. وہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگا. یہ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ اس کی دلہن شادی سے 2 دن پہلے غائب ہو گئی تھی. وہ جیسے یقین کرنے کی کوشش کر رہا ہو کہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے. ان کا چہرہ حقیقت بیان کر رہا تھا. یہ واقعی کوئی مذاق نہیں تھا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھاتا جبکہ اس کے ڈیڈ خود پریشان نظر آ رہے تھے. اس بچے کی ٹینشن الگ تھی اور شادی کی الگ ٹینشن تھی.
ذیشان فوراً وہاں سے نکلا تھا۔ اس کا رخ سیدھا ماہا کے گھر کی جانب تھا۔ اس کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ حالت ایسی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ بس چاہتا تھا کہ یہ سب حقیقت نہ ہو، کوئی فضول سا مذاق نکلے۔ ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ اس نے 2 دن پہلے ہی تو اسے دیکھا تھا اپنے گھر میں، وہ اچانک یوں کیسے غائب ہو سکتی تھی؟ کیا وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی؟ کیا یہ وجہ تھی اس کی شادی سے انکار کی، اسے ناپسند کرنے کی؟ اس لیے وہ شادی سے 1 دن پہلے بھاگ گئی۔ وہ اپنی مٹھیاں بھیجے ہوئے خود پر ضبط کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، لیکن کسی طور اس کا دل و دماغ قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ ان کے گھر پہنچا تو پتہ چلا یہ واقعی کوئی مذاق نہیں، حقیقت ہے۔ وہ سچ میں کہیں غائب ہو چکی ہے۔ جس پر اس کی سانسیں تھمی تھی وہ ابھی بھی بے یقین سا تھا۔ وہ اس کے ساتھ محبت بھری زندگی کے خواب دیکھ رہا تھا، یہاں وہ ظالم لڑکی اس کے تمام خوابوں کو روند کر یہاں سے فرار ہو گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر گزرے۔ اس کے گھر والوں کی حالت دیکھ کر وہ بمشکل اپنے غصے پر قابو پا گیا تھا، لیکن اس نے دل میں خود سے عزم کیا تھا کہ وہ اس لڑکی کو ضرور ڈھونڈ نکالے گا اور پھر اسے ایسی سزا دے گا کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گی۔ اس ظالم لڑکی نے اس کی عزت کو داغدار کرنے کی کوشش کی تھی، وہ اسے بخشنے والا نہیں تھا۔ وہ آخر کیسے اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی کے ساتھ بھاگ گئی؟ اس کا تو دور اپنے گھر والوں کے بارے میں بھی نہیں سوچا تھا، جن کا اس کے بھاگنے کے بعد بہت سے ہی برا حال تھا۔ اس نے اپنے ریسورسز اس کے تمام انفارمیشن نکالنے میں لگا دی تاکہ اسے معلوم ہو سکے کہ وہ کہاں پر اور کس کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ اس کا دل بے چینی سے بھر چکا تھا۔ ہر گزرتا لمحہ اس کے وجود پر اس قدر بھاری تھا کہ اسے اپنا آپ کسی بھاری بوجھ تلے دبتا محسوس ہو رہا تھا۔ سیکنڈ منٹوں میں اور منٹ گھنٹوں میں تبدیل ہوئے تھے۔ وقت اپنی پوری رفتار سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ اسے پورے 24 گھنٹوں کے اذیت ناک انتظار کے بعد اس کی تمام انفارمیشن مل چکی تھی، جس کے فوراً بعد اس نے اس کی تلاش شروع کر دی تھی۔ اس نے اسے ہر ممکن جگہ جہاں وہ موجود ہو سکتی تھی ڈھونڈا تھا۔ اس کی تمام دوستوں، کلاس فیلوز اور ٹیچرز سے پوچھا کرنے پر بھی اس کا کوئی سراغ نہیں۔ اس نے اپنے ریسورسز یوز کرتے ہوئے اس مال کا بھی اچھی طرح معائنہ کیا۔ CCTV فوٹیج میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا جس سے کچھ ثابت ہو سکتا کہ وہ کب، کیسے اور کہاں سے غائب ہوئی۔ اس کی کزن نے اسے جہاں چھوڑا تھا وہاں سے تھوڑا آگے جاتے ہی مال کا ایمرجنسی ایگزٹ تھا، جس جانب سیکیورٹی یا پھر CCTV کیمرے نہیں تھے۔ ممکن تھا کہ وہ اسی جانب سے نکلی ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 ہفتہ گزر گیا۔ اس پورے 1 ہفتے میں وہ بغیر ایک لمحے کبھی انتظار کیے اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہا تھا، اور پھر ہر طرف سے ناکامی اور پوری طرح سے انویسٹیگیشن کرنے کے بعد اس پر یہ انکشاف ہوا تھا کہ اس لڑکی کا کبھی کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا تھا۔ اس کی زندگی میں کوئی ایسا تھا ہی نہیں جس کے ساتھ وہ بھاگ سکے۔ اس کا مطلب اس کا اندازہ غلط تھا۔ وہ جو اب تک یہ سوچ رہا تھا کہ وہ کسی کے ساتھ اپنی مرضی سے گئی ہے، اب اسے سمجھ آ چکا تھا کہ وہ شاید کسی حادثے کا شکار ہوئی ہے، ورنہ اس کے بھاگنے کی کوئی چانسز نہیں تھی۔ اور یہ سچ، یہ حقیقت جان کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا وہ کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ اس کا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ ایک لوگوں سے بھرے ہوئے مال میں جہاں سے کسی نے اسے باہر جاتے نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی وہ پورے مال میں کہیں ملی تھی۔ چند ہی لمحوں میں وہ غائب ہو گئی تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ کسی نے اسے اغوا کر لیا ہے۔ یہ سوچ اس کا دل بند کر رہی تھی کہ وہ چلبلی سی بیوقوف سی لڑکی کسی بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئی ہے۔ کسی نے اسے اغوا کر لیا ہے۔ وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق تھی اور اس کا نکاح ابھی سوشل نہیں ہوا تھا۔ اس کا مطلب ظاہر تھا کہ کڈنیپر نے اسے پیسوں کی خاطر اغوا نہیں کیا تھا، وہ کسی مشکل میں پھنس گئی تھی۔ یہ سوچ اسے پاگل کر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی دھڑکن رک جائے گی اور وہ لڑکی اسے نہ ملی تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ جو اس کی بیوی تھی، وہ جو اس کے نکاح میں تھی، اس کی عزت، اس کی منگوہا، ان کی 2 ہی دنوں میں شادی تھی، پھر وہ اس کے دل کی اولین چاہت بن چکی تھی۔ کہاں اسے اس کی ناگواری اور ناپسندگی برداشت نہیں ہو رہی تھی، کہاں وہ اس کے دل میں اپنے لیے محبت چاہتا تھا، اور کہاں وہ اغوا ہو چکی تھی۔ اسے اغوا ہوئے ہفتہ گزر چکا تھا اور ابھی تک اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا۔ یہ ایک ایسی آگ تھی جو کہ اسے اندر ہی اندر جلا رہی تھی۔ اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا، نہ اپنے گھر والوں کا، نہ اپنے بزنس کا۔ دل و دماغ پر بس ایک ہی چیز سوار تھی، اور وہ تھی وہ لڑکی جو کہ اس کے دل پر قابض ہو کر اب جانے کہاں تھی۔ پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوگی، کن لوگوں کے ہاتھ چڑھ گئی ہوگی، جانے ان کا مقصد کیا ہوگا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ اس ملک کے حالات اور اس میں انجام پائے جانے والے گھناؤنے افعال کے بارے میں، ایسے افعال جو کہ انسانی روح کو تڑپا کر رکھ دیں۔ اس دنیا میں انسانیت کہاں باقی رہی تھی؟ صرف اور صرف لالچ، ہوس اور
غلاظت تھی جو کہ انسانوں پر حاوی ہوتی انہیں درندوں سے بھی بدتر بنا چکی تھی۔ ایسے میں اس کی بیوی پچھلے 1 ہفتے سے لاپتہ تھی۔ وہ کیسے نہ تڑپتا، کیسے نہ پریشان ہوتا۔ وہ لڑکی صرف منقوہ یا ہونے والی بیوی تو نہیں تھی، وہ تو اس کی پہلی اور آخری محبت تھی، جس کے ساتھ کہ وہ خواب دیکھ رہا تھا، جسے ہمیشہ کے لیے اپنا بنانے کے لیے وہ بے قرار تھا، جس کے دل میں وہ اپنی محبت دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے جیسے دنیا رک سی گئی تھی، اسے اب سب کچھ ختم ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ محبت کا جذبہ اس قدر ظالم ہے، اب اسے احساس ہو رہا تھا۔ دن رات اس لڑکی کو ڈھونڈتے ہوئے اس کا دل مسلسل کو تڑپ رہا تھا۔ وہ اس وقت اذیت کی انتہا پر تھا۔ اس کے پاس پیسہ، پاور، ہر شے تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بے بس تھا۔ اپنی محبت، اپنی منقوہ کو ڈھونڈ نہیں پا رہا تھا، اور یہ بے بسی اسے اندر سے ختم کر رہی تھی۔ اس لڑکی کی فکر میں وہ پاگل ہو رہا تھا۔ بس وہ کسی طرح اسے مل جاتی، بس اسے کسی طرح معلوم ہو جاتا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ اپنا سب کچھ اس لڑکی کے لیے لٹا دینے کے لیے تیار تھا۔ اسے بس اپنی منقوہ واپس چاہیے تھی۔ اس کے بدلے وہ اپنی تمام دولت، شہرت، ہر شے قربان کر دیتا، بس کوئی اسے اس کی منقوہ لوٹا دے۔ وقت تھا کہ اپنی رفتار سے گزرتا جا رہا تھا، اور ہر گزرتا لمحہ اس کے لیے قیامت کے مترادف تھا۔ پولیس والے صرف یہی کہہ رہے تھے کہ وہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کچھ معلوم نہیں ہو رہا۔ وہ اپنی طرف سے اپنا پورا اثر و سوگ لگا چکا تھا، لیکن وہ اسے کہیں نہیں ملی تھی۔ شاید اسے یہ سب سمجھنے میں دیر ہو چکی تھی۔ کاش کہ وہ پہلے ہی اس کی انویسٹیگیشن کرنے اور اس کے دوستوں کے گھر اسے ڈھونڈنے کے بجائے یہ سمجھ جاتا کہ وہ کس خطرے میں ہے۔ کیا کوئی اسے اغوا کر چکا ہے تو ہو سکتا ہے وہ اسے بچا لیتا، لیکن اب ایسا لگ رہا تھا جیسے قسمت بھی اس سے منہ موڑ چکی ہے، جیسے اسے بہت دیر ہو چکی ہے یہ سمجھنے میں کہ اس کی بیوی کے ساتھ کیا ہوا، اور شاید وہ اب تک اس کی پہنچ سے بہت دور جا چکی تھی، جہاں اس کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک بڑے سے کمرے میں پایا جہاں بہت سی لڑکیاں تھیں جن کے چہروں پر خوف اور ڈر کے سائے صاف ظاہر تھے۔ یہ وہ آخر کہاں آ گئی تھی؟ ذہن پر بہت زور دینے کے بعد اسے یاد آیا کہ وہ تو اپنی کزن کے ساتھ مال میں تھی۔ اچانک کسی نے اس کے منہ پر رومال رکھا تھا، اور اس کے بعد اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے ارد گرد دیکھنے لگی کہ آخر وہ کہاں آ گئی تھی۔ یہ کون لوگ تھے جو اسے یہاں لائے تھے؟ وہ اس سے کیا چاہتے تھے؟ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ارد گرد نگاہیں دوڑاتے ہوئے وہ ان سب لڑکیوں کو دیکھنے لگی جن کے چہرے پر آنسوؤں کے مٹے مٹے نشانات تھے۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو حرکت دینی چاہی تو اسے معلوم ہوا کہ اس کے ہاتھ پیچھے کی جانب بندھے ہوئے ہیں۔ یہ ایک ادراک ہوتے ہی اس کی روح فنا ہو گئی تھی۔ ابھی وہ وہاں کسی لڑکی سے بات کر پاتی کہ اس سے پہلے ایک شخص اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ دائیں بائیں جانب کچھ عورتیں اور مرد چل رہے تھے۔ ان کے اندر داخل ہوتی ہی وہاں بیٹھی لڑکیوں میں خوف و ہراسہ پھیل گیا تھا، جس سے وہ سمجھ گئی تھی کہ یہی لوگ انہیں اغوا کر کے یہاں لائے ہیں۔ وہ اب آنکھوں میں خوف لیے ان کو دیکھ رہی تھی، جو جانے ان سے کیا چاہتے تھے۔ وہ شخص جو ان کے بیچ چل رہا تھا وہ یقیناً ان کا لیڈر تھا۔ اس کا چہرہ جتنا باوقار لگ رہا تھا، اس کا باطن اس قدر سیاہ اور غلیظ تھا۔ ان سب لڑکیوں کو چیک کرو اور جلدی ان کی پارٹیشن کر دی جائے۔ سب سے خوبصورت اور کنواری کم عمر لڑکیوں کو ملک کے باہر بھیجا جائے گا، اور باقی کو یہیں پر ملک کے اندر ہی مختلف جگہوں پر بھیج دیں گے۔ جلدی کام کرو اور سب لڑکیوں کو تیار کر دو۔ جو زیادہ چور چرا کرنے کی کوشش کرے اسے یہیں پر مار کر پھینک دو۔ ہمارے پاس لڑکیوں کی کمی نہیں ہے۔ اس اکرام نامی شخص نے خباثت بھری مسکراہٹ لیے کہا۔ تو جہاں سب لڑکیاں سہمی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی، وہیں پر مہا کا دل بھی بیٹھنے لگا تھا۔ اس کی روح فنا ہوئی تھی۔ ان گھٹیا لوگوں کے گھٹیا ارادے سن کر اسے لگا جیسے جسم سے جان نکل جائے گی۔ کوئی اتنا بےحس گھٹیا اور ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ان کے بارے میں ایسے بات کر رہے تھے جیسے وہ کوئی بکاؤ مال ہو۔ ان نوجوان کے جاتے ہی وہاں موجود سب لڑکیوں کا بغور جائزہ لیتے انہیں اب مختلف کمروں میں بند کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر مہا کا دل پھٹنے لگا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنے رب کو پکارا تھا۔ اس کی آنکھوں کے پردوں پر اپنے گھر والوں کے چہرے آئے تھے۔ پتہ نہیں اب اس کے ساتھ کیا ہوگا، جانے وہ اپنے گھر والوں سے دوبارہ کبھی مل پائے گی یا نہیں۔ کیا وہ اسے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہوں گے؟ کیا کوئی اسے بچانے آئے گا؟ اسے بے اختیار وہ شخص یاد آیا تھا جو کہ اس کا شوہر بنا دیا گیا تھا، جس سے اس سے کچھ ہی دنوں میں شادی تھی۔ وہ شدت سے رو پڑی تھی۔ اپنے ہر ایک اپنوں کو یاد کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے جا رہے تھے۔ ایک عورت نے پکڑ کر اسے بازو سے اپنے ساتھ گھسیٹا تھا، جس پر وہ چیختی چلاتی روتے ہوئے مسلسل مزاحمت کر رہی تھی، لیکن وہ بھاری بھرکم سی طاقتور عورت بغیر رکے اپنی پوری قوت سے اپنے ساتھ گھسیٹ رہی تھی۔
اس کی چیخیں آسمان کو ہلا گئی تھیں، لیکن وہاں سب بے حس لوگ تھے جن کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ کسی کے رونے یا چیخنے سے ان کا کام ہی یہی تھا۔ مہا کو ایک کمرے میں چند لڑکیوں کے ساتھ بند کر دیا گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی زندگی اب کیا موڑ لینے والی ہے۔ کیا وہ کبھی یہاں سے نکل پائے گی، یا پھر وہ اس دلدل میں دھنس کر مر جائے گی؟ کیا اس کے گھر والے کبھی اس تک پہنچ پائیں گے، اسے ڈھونڈ پائیں گے، یا پھر وہ ہمیشہ کے لیے اس غلاظت کا حصہ بن جائے گی جس کا حصہ یہ لوگ اسے بنانا چاہتے تھے؟ دل عجیب قسم کے خوف اور وہم و وسوسوں کا شکار تھا۔ اس کی زندگی کو اچانک کس کی بری نظر کھا گئی تھی۔ وہ چند لڑکیوں کے ساتھ اس بند کمرے میں قید تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کتنا وقت گزر چکا ہے، ان کے لیے جیسے وقت رکا ہوا تھا۔ اس بند کمرے میں جہاں صرف ایک بلب کی روشنی تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ دن ہے یا رات۔ نہ ہی یہ معلوم تھا کہ انہیں قید ہوئے کتنے دن، کتنا وقت، کتنے گھنٹے گزر گئے ہیں۔ انہیں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، بس یہ قید اذیت تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ خوفناک قسم کی سوچیں تھیں جو کہ اس کے وجود کو بری طرح سے گھیرے ہوئے تھیں۔ اپنوں کی یاد، ان سے دوری، ان سے کبھی نہ مل پانے کی تڑپ، آنے والے وقت کا خوف لمحہ بلمحہ کسی زہر کی مانند اس کے وجود میں اترتا جا رہا تھا۔ اسے ٹھیک 2 دن بعد اس کے بے پناہ خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے کسی دوسرے ملک بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اس نے بہت احتجاج کیا، ایسی ذلت بھری زندگی سے تو موت بہتر تھی۔ وہ اس گھٹیا شخص کی باتیں سن چکی تھی، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ یہ لوگ اسے بیچنے کے بجائے یہیں پر مار دے۔ اس لیے اس نے خوب شور مچایا، ان لوگوں پر حملہ آور ہوئی تاکہ وہ لوگ غصے میں آ کر اسے مار دیں۔ لیکن اس کا حسن دیکھ کر انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے بہت اچھے دام ملیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی تمام تر بدتمیزیوں اور زوردار مزاحمت کو زبردستی مار پیٹ کر خاموش کروا دیا گیا تھا۔ اس لڑکی کا حسن انہیں بتاتا تھا کہ اس کی قیمت یقیناً کروڑوں میں ہوگی، اور وہ اسے مار کر اپنا کروڑوں کا نقصان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس طرح مہا کی کوششوں اور محنت اوپر پانی پھر گیا جب انہوں نے اسے مارنے کے بجائے زبردستی قابو کر کے ایک شپ میں بنے کنٹینر میں ڈال دیا۔ شپ کے چلنے کی آواز پر اس کا دل بیٹھنے لگا تھا۔ وہ اپنے ملک سے، اپنے اپنوں سے ہمیشہ کے لیے دور جا رہی تھی، اور شاید کسی کو اس بات کی خبر بھی نہیں ہوگی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ اس رات چیخ چیخ کر اذیت سے روتی رہی۔ آنے والا وقت اس کے لیے مزید تکلیفیں اور اذیتیں لانے والا تھا۔ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا، وہ خود بھی یہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس نے اپنی جان لینے کی کوشش بھی کی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے احتیاطاً اس کے ہاتھ پاؤں، یہاں تک کہ منہ بھی باندھ دیا تھا، کیونکہ وہ کسی صورت نہیں چاہتے تھے کہ وہ لڑکی مرے۔ وہ اسے ہر صورت زندہ رکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھاتے اسے قابو کرنے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بات یقینی بنائی تھی کہ اس کے چہرے یا جسم پر کسی قسم کا کوئی نشان نہ ہو، کیونکہ ایسا کرنے سے اس کے دام گرتے جائے۔ انہیں بالکل فریش انچوا پیس چاہیے تھا۔ اسی وجہ سے وہ لڑکیوں پر تشدد نہیں کرتے تھے جو انہیں زیادہ تنگ کرتی تھی، انہیں مار دیتے تھے، لیکن جو لڑکیاں دیکھ کر انہیں لگتا تھا کہ ان کی قیمت بہت زیادہ ہوگی، انہیں قابو کرنا ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوتا تھا۔ اور انہی میں سے ایک مہا تھی جو کہ نہایت ہی ضدی نکلی تھی۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی تھی، یہاں تک کہ ان کے چنگل سے بھاگنے کی بھی کوشش کی تھی۔ وہ ان کے لیے ایک بہت مشکل ٹاسک ثابت ہوئی تھی، لیکن جیسے تیسے انہوں نے اسے شپ میں ڈال کر اسمگل کر ہی دیا تھا۔ وہیں دوسری جانب ذیشان فاروقیہ پاگلوں کی طرح اسے ہر اس ممکن جگہ پر ڈھونڈ رہا تھا جہاں کالے دھندے انجام دیے جاتے تھے، لیکن افسوس وہ یہ سب سمجھنے اور اس کے مطابق عمل درآمد کرنے میں دیر کر چکا تھا۔ وہ لڑکی جو اس کی سانسوں میں بسنے لگی تھی، وہ بہت پہلے ہی اس کی پہنچ سے بہت دور جا چکی تھی، اور وہ چاہ کر بھی اب اس سے بچا نہیں سکتا تھا، نہ ہی اس تک پہنچ سکتا تھا۔ اس نے پورے ملک میں جہاں جہاں ممکن تھا اسے خود پرسنلی تلاش کیا تھا، پولیس والوں پر بھی اوپر سے دباؤ ڈالا تھا، جس پر وہ بیچارے بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ یہاں ہوتی تو اسے ملتی۔ اسے جب تک یہ ادراک ہوا تھا کہ وہ بھاگی نہیں ہے بلکہ اغوا ہو گئی ہے، تب تک وہ یہاں سے دور جا چکی تھی جہاں اس کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اس کا واپس ملنا یقیناً ایک معجزہ ہی تھا۔ اس کے گھر والے اب اس کے پاگل پن سے پریشان ہونے لگے تھے۔ اسے نہ کھانے کا ہوش تھا، نہ پینے کا۔ اپنا بزنس جو کہ اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتا تھا، اسی جیسے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی زندگی بس اسی ایک لڑکی کو ڈھونڈنے کے گرد گھوم رہی تھی، جیسے زندگی میں اس لڑکی کو ڈھونڈنے سے زیادہ ضروری اس کے لیے کچھ بھی نہ رہا ہو۔ اسے کسی اور ملک میں پہنچا دیا گیا تھا۔ وہ جانتی تھی یہاں پر اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور وہ دیکھ چکی تھی کہ اس کی ہر مزاحمت، ہر کوشش ناکام ہو چکی ہے۔ وہاں پر تو اس نے بھاگنے کی اور ان لوگوں سے مارنے کی کوشش کی تھی کہ کسی طرح سے وہ وہاں سے نکل جائے، لیکن اب وہ جانتی تھی یہاں پر اگر ان لوگوں کے چنگل سے نکل بھی جائے تو بھی
کسی اور مصیبت میں پھنس جائے گی۔ اس کے لیے اس ذلت بھری زندگی سے بچنے کا واحد راستہ موت ہی تھا۔ لیکن شاید انہیں پہلے سے ہی یہ بات بتا دی گئی تھی کہ وہ خود کو مارنے کی کوشش کرے گی، اس لیے اس کے ہاتھ پیر باندھ کر اسے خالی کمرے میں بند کر دیا گیا تھا۔ کچھ ہی دن گزرنے کے ساتھ اسے یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ نہ یہاں سے نکل سکتی ہے اور نہ ہی بھاگ سکتی ہے۔ وہ لوگ اسے مسلسل بھوکا پیاسا رکھ کر اس سب پر مجبور کرنا چاہتے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کمزور سی بے بس لڑکی زیادہ وقت ان لوگوں کے خلاف مزاحمت نہیں کر پائے گی۔ ان کے پاس اور بھی بہت سے خطرناک طریقے تھے، اور وہاں پر ہائر کی گئی اس عورت سے پتہ چلا تھا جو کہ مسلسل اس کی برین واشنگ کرتی تھی کہ اگر وہ جلدی ہی اس سب پر راضی نہ ہوئی تو اس کے وجود میں زبردستی سے دھندے کے لیے خطرناک قسم کے ڈرگز انجیکٹ کیے جائیں گے، جس سے اس کے بعد اسے ہر صورت ہی کام کرنا پڑے گا، جس پر وہ بری طرح خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس سے کوئی راہ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ تب اس نے روتے ہوئے اپنے رب کو پکارا تھا۔ وہ اس گناہ میں ملوث نہیں ہونا چاہتی تھی، لیکن وہ گھٹیا اور خطرناک لوگوں کے خلاف زیادہ دیر مزاحمت جاری نہیں رکھ سکتی تھی۔ اس نے اپنی تمام امیدیں کھو دی تھیں۔ دوسری جانب وقت گزرتا جا رہا تھا، لیکن ذیشان فاریقہ کو سوائے ناکامی کے اور کچھ حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اپنی ہر ممکن کوشش کر چکا تھا، لیکن وہ ماہا کو ڈھونڈ نہیں پایا تھا۔ اپنی ناکامی کے ساتھ دن بدن اس کا وجود ایک گہرے اندھیرے کنویں میں گرتے جا رہے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، ویسے ویسے اس کے اندر سے جینے کی امنگ ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی امیدیں، اس کی چاہت، اس کی خواہشات، ہر شے مر گئی تھی۔ اس کی اپنی حالت بھی ایسی تھی کہ وہ زیادہ وقت زندہ نہیں رہ پائے گا۔ اس کے ماں باپ اس کی اس حالت سے بہت پریشان تھے۔ آخر اس کے والد نے اسے سمجھاتے ہوئے منتیں کر لی تھی کہ خدا کے لیے وہ خود پر رحم کرے، وہ اسے اس حالت میں دیکھ کر مر رہے ہیں۔ ماہا کے گھر والوں کی حالت بھی بہت بری تھی۔ اپنی بیٹی کو کھونے کے بعد جیسے ان کے گھر میں سناٹا چھا گیا تھا۔ وہ ہر لمحہ اسے یاد کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے اپنی بیٹی کو ان کا دل یہ ماننے کے لیے کسی صورت تیار نہیں تھا کہ ان کی بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ سکتی ہے۔ وہ جانتے تھے ان کی بچی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا، اور وہ اس قدر بے بس تھے کہ وہ اپنی بیٹی تک پہنچ بھی نہیں پا رہے تھے، نہ اسے ڈھونڈ پا رہے تھے۔ ان کے لیے ذیشان فاریقہ ہی واحد امید تھا جو ان کی بیٹی تک پہنچ سکتا تھا یا اسے ڈھونڈ سکتا تھا۔ لوگوں نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ طرح طرح کی باتیں بنانا شروع کر دی تھیں، جس کی وجہ سے ماہا کے گھر والے اپنے گھر میں قید ہو کر رہ گئے تھے۔ بیٹے کی ایک کشیدگی کم مشکل تھی کہ لوگوں کی باتیں بھی اب تازیانے کی طرح ان کی روحوں کو چھلنی کرتی تھی، اس لیے لوگوں میں آنا جانا کم کر دیا تھا۔ ذیشان بھی اب تھکنے لگا تھا۔ اس کی ہر کوشش ناکام ٹھہری تھی۔ وہ اسے شاید کبھی نہ بھول پاتا، وہ ہمیشہ اس کی زندگی میں ایک یاد بن کر رہتی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اسے صبر آ گیا تھا۔ اس کو گئے 2 سال ہو گئے تھے۔ وہ اب خاموش ہو گیا تھا، جیسے تھک گیا ہو اسے ڈھونڈتے ہوئے۔ اس کے گھر والوں نے اس پر زور ڈالا تو اسے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی پسند کی لڑکی سے منگنی کرنی پڑی۔ وہ اپنے آفس روم میں آنکھیں موندے ایک بار پھر اس پاگل سی لڑکی کے خیالوں میں گم سا بیٹھا تھا۔ جب اس کا سیکریٹری اندر داخل ہوا، وہ اسے ایک اہم انٹرنیشنل میٹنگ کے بارے میں بتانے لگا جو کہ تھائی لینڈ میں ہونے والی تھی، اور ذیشان فاریقہ کے لیے اسپیشل انویٹیشن آیا تھا۔ میں ضرور اس میٹنگ میں شرکت کروں گا، میری فلائٹ بک کرواؤ۔ اس کے سنجیدگی سے کہتے ہی وہ سر ہلا کر باہر نکل گیا۔ میٹنگ اٹینڈ کر کے وہ تھائی لینڈ کے ایک عالیشان سے ہوٹل روم میں آ گیا۔ وہ یہاں زیادہ دیر نہیں رکنا چاہتا تھا۔ اس کا ارادہ رات تک واپس جانے کا تھا، لیکن کسی وجہ سے اسے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک رات وہاں گزارنی پڑی رہی تھی۔ پیٹر، جو کہ اس کا پرانا دوست تھا، وہ بھی اس کے ساتھ والے روم میں رکا ہوا تھا۔ وہ اس کے لیے ایک ڈرنک لے کر آیا، یہ کہتے ہوئے کہ اس کے دن بھر کی تھکان اس سے اتر جائے گی۔ وہ پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ وہ ڈرنک نہیں کرتا، اس لیے یہ بظاہر ایک کاکٹیل معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے زیادہ غور کیے بغیر وہ پی لیا تھا، لیکن وہ پینے کے کچھ ہی دیر بعد اس کے ذہن پر نشہ سوار ہونے لگا۔ اس کے اندر کوئی ڈرگز ملائے گئے تھے۔ اس نے غصے بھری نظروں سے پیٹر کو دیکھا۔ اس کا وجود آہستہ آہستہ سند ہونے لگا۔ فکر نہ کرو، تمہاری آج کی رات بے حد حسین ہونے والی ہے، میرا یقین کرو، تو یہ رات ہمیشہ یاد رکھے گا۔ انجوائے کر، میں نے تیرے لیے بہت ہی شاندار انتظام کیا ہے، پیٹر کے معنی خیز انداز میں کہتی اس کے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی تھیں۔ جانے اس نے اب اور کیا فضولیات سوچ رکھی تھی۔ اس کے حواس کمزور ہو چکے تھے، اس لیے وہ اس کنڈیشن میں نہیں تھا کہ کچھ کر پاتا، ورنہ یقیناً اس پیٹر کا یہی حشر نشر بگاڑ کر رکھ دیتا۔ تبھی باہر دروازہ نوک ہوا تھا۔ لگتا ہے تیرا سرپرائز آ گیا ہے، پیٹر نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ انجوائے کر،
یہاں آ کر بھی یہاں کی خوبصورتی کا لطف نہیں اٹھایا تو کیا فائدہ یہاں آنے کا؟ پیٹر کی باتوں پر اسے لمحہ لگا سمجھنے میں کہ اس گھٹیا انسان کے یقیناً اس کے لیے کسی کال گرل کا انتظام کیا ہے۔ اس نے اپنا چکراتا سر تھام لیا۔ وہ اس وقت ایسی حالت میں نہیں تھا کہ خود پر قابو رکھتا۔ پیٹر اسے انجوائے کرنے کا کہہ کر دروازے کی جانب بڑھ گیا تاکہ اس کے لیے بلوائی گئی لڑکی کو اندر بھیج سکے۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ کھولنے اور بند ہونے کی آواز آئی تھی، جس سے ذیشان کو معلوم ہو گیا تھا کہ پیٹر جا چکا ہے۔ کسی کی ہیل کی ٹک ٹک آواز اس کے کان میں پڑی تو اس کا دماغ جھنجھلا کر رہ گیا۔ اس کے ذہن پر ڈرگس کا اثر غالب ہو گیا تھا، لیکن وہ پھر بھی خود کو ہوش میں رکھنا چاہتا تھا تاکہ کچھ غلط نہ کر بیٹھے۔ وہ اپنی آنکھیں زور سے بند کیے گہرے گہرے سانس لیتا خود کو نارمل کرنے میں لگا ہوا تھا، جیسے کسی اور کو دیکھنا بھی گناہ ہو۔ ہیل کی ٹک ٹک اس کے بےحد قریب آ کر رک چکی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اب وہ لڑکی یقیناً اس کے قریب آنے کی کوشش کرے گی، اور یہ سوچ اس پر عجیب سی جھنجھلاہٹ طاری کر گئی تھی۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات صاف واضح تھے۔ وہ بس اس لڑکی کو یہاں سے نکالنا چاہتا تھا۔ اس ڈرگس کے نشے میں ساری رات جھلستے ہوئے تڑپتے ہونے گزارنا منظور تھا، لیکن کسی غلاظت کا حصہ بننا کسی صورت اسے منظور نہیں تھا۔ وہ کتنی ہی دیر آنکھیں موندے پڑا رہا، لیکن مزید کوئی آواز نہ پا کر وہ چونک گیا۔ اس لڑکی کی موجودگی کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ کیا وہ ابھی بھی یہاں موجود تھی یا یہاں سے جا چکی تھی؟ وہ سمجھ نہیں پایا۔ ایک کال گرل تو آتے ساتھ ہی سامنے والے سے چپک جاتی تھی، اپنی حرکتوں اور اداؤں سے سامنے والوں کو بہکانے کی کوشش کرتی تھی، لیکن اتنا وقت گزرنے کے باوجود بھی کوئی اس کے پاس نہیں آیا تھا۔ ایسے سناٹا چھا گیا تھا جیسے وہاں اس کے سوا کوئی زیرو موجود ہی نہ ہو، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ وہ لڑکی ضرور وہاں آئی ہے۔ اس نے خود اس کی ہیل کی بدصورت آواز سنی تھی جو اس کے پورے وجود میں کوفت سی بھر گئی تھی۔ اس نے کچھ بھی محسوس نہ کرتے تپتے ہوئے وجود کے ساتھ ڈرگس کے زیر اثر لال انگار ہوتی آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا تھا، اور اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہ بے یقین نگاہوں سے اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جس کی نگاہوں میں بھی وہی بے یقینی اتری ہوئی تھی۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ ساکت سے ایک دوسرے کو دیکھے گئے۔ وہ لڑکی بھی شاید اس کی طرح ہی اسے یوں اچانک دیکھ کر صدمے میں آ گئی تھی۔ وہ دونوں ہی خواب کسی کیفیت میں ایک دوسرے کو بنا پلکیں جھپکائے دیکھ رہے تھے، جیسے دونوں ہی یہ یقین کرنا چاہتے ہوں کہ یہ کوئی خواب نہیں حقیقت ہے۔ ان دونوں کی آنکھیں ہی بے یقین تھیں۔ مہا! اس کے لب پھڑپڑائے تھے اور بے آواز اس کا نام لبوں سے ادا ہوا تھا۔ وہ واقعی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اس بات کی گواہ تھی کہ یہ کوئی خواب نہیں ہے، وہ واقعی میں حقیقت کا روپ دھارے اس کے سامنے موجود تھی۔ 2 سال، پورے 2 سال کے طویل عرصے کے بعد آج آخر وہ اسے مل گئی تھی۔ وہ اٹھنا چاہتا تھا، اسے پکارنا چاہتا تھا، لیکن ڈرگس اس کے پورے وجود پر حاوی ہوتا اسے سن سا کر گیا تھا۔ وہ اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے اسے پکارنے کے لیے لب وا کیے تھے، لیکن اس کے لبوں سے بے آواز پکار کے سوا کچھ نہیں نکلا تھا۔ جبکہ سامنے کھڑی مہا ہوش میں آئی تھی، وہ اب خوفزدہ نظروں سے اس شخص کو دیکھتی پیچھے کی جانب قدم لینے لگی تھی۔ اسے خود سے دور جاتا دیکھ کر وہ اٹھنے لگا تھا۔ وہ اسے اب اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ وہ ایسے نہیں جا سکتی تھی۔ وہ کیسے ایک بار پھر اس سے دور جانے کی کوشش کر سکتی تھی؟ مہا! اس نے بالآخر تڑپ کر مدھم آواز میں اسے پکارا تھا، لیکن وہ پیچھے ہوتے ہوئے اب بھاگ کر وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی، اور وہ کچھ نہیں کر پایا تھا۔ اگلے دن جب وہ ہوش میں آئے تو اس نے پیٹر سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھا جو کہ کل رات اس کے پاس بھیجی گئی تھی، جس پر پیٹر نے اسے اس جگہ کا پتہ دیا جہاں سے اس نے وہ لڑکی بلوائی تھی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس جگہ پر پہنچا تھا۔ وہاں کا ماحول دیکھ کر اس کا دل ہول اٹھا تھا۔ اس کی منقوہ ایسی غلیظ جگہ پر ہوگی، یہ تو اس نے کبھی اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس کی منقوہ ایک کال گرل بن گئی تھی۔ یہ سوچ کر اس کا ذہن کام کرنا بند کر چکا تھا۔ کسی بھی شریف مرد کے لیے یہ آسان نہیں تھا۔ اپنی بیوی کا ایسے جگہ پر تصوری موت کے مترادف تھا۔ ان لوگوں سے اس لڑکی کے بارے میں معلوم کرتے اس نے کچھ ہی لمحوں میں اسے خرید لیا تھا۔ اس کے لیے آسان نہیں تھا اپنی بیوی کو ایسی جگہ سے خریدنا، لیکن وہ اسے یہاں بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ یہ حقیقت بہت ہی تلخ اور اذیت ناک تھی، لیکن اسے اب اس حقیقت کو قبول کرنا تھا۔ اسے تیار کر کے اس کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ وہ اس کے جھکے سر پر نگاہ ڈال کر اس کا ہاتھ پکڑے تیز قدموں سے باہر کی جانب بڑھنے لگا۔ وہ خاموشی سے بے تاثر چہرے کے ساتھ اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ باہر آ کر اس نے مڑ کر ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ تب مہا نے بھی سر اٹھایا تھا اور اپنے سامنے ذیشان فاروقی کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔
پہلے سر جھکا ہونے کی وجہ سے وہ دیکھ نہیں پائی تھی کہ اس کا خریدار کون ہے، لیکن اب سامنے اپنے شوہر کو پا کر وہ ساکت ہوئی تھی۔ ایک نظر اس کے ساکت چہرے پر ڈال کر وہ لب کھینچ کر ایک بار پھر اسے بازو سے پکڑے اپنی گاڑی کی جانب بڑھنے لگا تھا، جب وہ ایک دم ہوش میں آ کر مزاحمت کرنے لگی تھی۔ چھوڑے مجھے، میں نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ۔ اس کے چیخ کر کہنے پر وہ لب کھینچ کر اسے دیکھنے لگا۔ میں تمہارا شوہر ہوں، اس نے جس بزس ہو کر جتایا تھا۔ کون شوہر؟ کیسا شوہر؟ کس کا شوہر؟ میں ایک کال کر لوں، تم میرے کچھ نہیں لگتے، اب چھوڑو مجھے، میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں۔ اس نے درشت انداز میں آنکھوں میں آنسو لی کہا۔ وہ تمام آنسو جو وہ اتنے عرصے سے خود میں اتارتے اب پتھر کی مورت بن گئی تھی، وہ سب اسے سامنے دیکھ کر آنکھوں میں آمڑ آئے تھے۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اسے کیا کیا یاد نہیں آیا تھا۔ خود پر ہونے والا ایک ایک ظلم آنکھوں کے پردے پر لہرایا تھا۔ وہ بے در مار، اس کی آسمان کی چھوتی چیخیں، وہ آہ و پکار، اس کا زخموں سے چور ساری ساری رات سسکنا۔ اس معصوم سی نازک لڑکی نے خود پر کیا کیا اذیتیں نہیں جھیلی تھیں، جبکہ اس کے الفاظ پر سامنے والے کو لگا کہ کوئی تیز دھار چاقو نے اس کا وجود کاٹ دیا ہو۔ اس کی بیوی اس کے سامنے کس حیثیت سے کھڑی تھی؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ خود کو ختم کر لے۔ ذلت کے انتہائی نچلے گڑھے میں وہ خود کو گرتا ہوا پا رہا تھا۔ اس مضبوط مرد کو لگا کہ اتنے عرصے کا کیا گیا ضبط آج ٹوٹ جائے گا۔ ایسی اذیت تو اسے کھو کر بھی نہیں محسوس کی تھی۔ اس کا دل پھٹنے لگا تھا، وہ چیخنا چاہتا تھا، چلانا چاہتا تھا، لیکن بس ضبط سے آنگارہ ہوتی آنکھوں کے ساتھ خود پر ضبط کیے ہوئے تھا۔ وہ اس کی تمام تر مزاحمت کو نظر انداز کرتا ہی اسے زبردستی ساتھ لیے اپنی گاڑی میں بٹھا گیا تھا۔ اس نے گاڑی سے اترنے کی کوشش کی، لیکن وہ گاڑی لاک کر چکا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اس نے گاڑی سٹارٹ کی تو وہ نم نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے کہیں نہیں جانا، یہی میرا ٹھکانہ ہے اور میں یہیں رہوں گی۔ جس رشتے کا تم حوالہ دے رہے ہو بہتر ہوگا اسے تم ختم کر دو، مجھے طلاق دے دو، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ اس کے بے تاثر انداز میں کہنے پر وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ ممکن نہیں ہے، میں تمہیں یہاں نہیں چھوڑ سکتا، تم میرے ساتھ جاؤ گی، میں تمہیں واپس لے جاؤں گا، تمہارے گھر والوں کے پاس، تمہارے اپنوں کے پاس، ہم واپس پاکستان جائیں گے۔ وہ بڑی مشکل سے اس کی طلاق والی بات نظر انداز کر گیا تھا، جس پر وہ شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے کہیں نہیں جانا، میرا کوئی اپنا نہیں، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو اور واپس لوٹ جاؤ، میں کسی سے نہیں ملنا چاہتی۔ اس نے بے تاثر چہرے کے ساتھ کہا تو وہ اب کی بار خاموش ہی رہا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اس کا احتجاج کسی کام کا نہیں ہے، اس لیے خاموشی سے آنکھیں موند گئی۔ وہ اسے اپنے اپارٹمنٹ پر لے آیا تھا، جو اس نے اسے خریدنے کے لیے جانے سے پہلے رینٹ پر لیا تھا۔ یہ اصل میں اس کے دوست پیٹر کا اپارٹمنٹ تھا، لیکن اس کا دل و دماغ عجیب سی کشمکش کا شکار تھا۔ اس کا دل تھا کہ اس لڑکی کو ہر صورت اپنانے کے لیے بضد تھا، اور اس کا دماغ کہہ رہا تھا کہ وہ اب پہلے جیسی نہیں رہی۔ وہ ایک کال گرل ہے، وہ کیسے ایسی لڑکی کو اپنی بیوی قبول کر لے، اور وہ بھی تب جب وہ بھی اسے قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ اس سے طلاق چاہتی ہے۔ وہ اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ اسے اپنانا آسان نہیں تھا۔ اس نے کھانا آرڈر کیا تھا۔ وہ خود میں ہمت جمع کرتا اس کے پاس آیا، جو لاؤنج میں ایسے بیٹھی تھی جیسے کوئی بے جان لاش ہو۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ خود پر ضبط کر کے رہ گیا۔ یہ وقت میں اس نے چلبلی سی لڑکی کا کیا حشر کر دیا تھا۔ کھانا کھا لو، اس نے دھیمے سے انداز میں کہا تو وہ خاموشی سے اٹھ کر اس کے ساتھ چل پڑی۔ ان دونوں نے خاموشی سے کھانا کھایا تھا۔ میں اب یہ زندگی قبول کر چکی ہوں، تمہارے لیے بہتر یہی ہوگا کہ تم مجھے آزاد کر دو، ہم دونوں کا اب کوئی جوڑ نہیں، میں کسی کی بیوی بننے کے لیے لائق نہیں ہوں، بہتر ہوگا اپنے لیے کوئی اپنی جیسی پاک صاف لڑکی کا انتخاب کرو۔ ہمارے درمیان ویسے بھی رشتہ گھر والوں کی مرضی سے جڑا تھا، اس میں ہم دونوں کی ہی جذبات کا کوئی عمل دخل نہیں۔ مجھے نہیں لگتا تمہارے لیے مشکل ہوگا مجھے چھوڑنا، لیکن مجھے قبول کرنا تمہارے لیے آسان نہیں ہوا، اس لیے مجھے چھوڑ دو، یہی بہتر ہے۔ وہ ایک بار پھر سنجیدگی سے اس کے سامنے اپنا موقف رکھ رہی تھی، جس پر وہ ضبط سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ سب آسان نہیں، لیکن میں پھر بھی تمہیں نہیں چھوڑوں گا، نہ ہی طلاق دوں گا، یہ میرا فیصلہ ہے اور میں اس سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ لیکن یہ سب قبول کرنا میرے لیے واقعی آسان نہیں ہے، مجھے بس کچھ وقت چاہیے اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے، تمہیں قبول کرنے کے لیے، لیکن تمہیں چھوڑنا ممکن نہیں ہے۔ اس کی سنجیدہ دو ٹوک انداز میں کہتی ہوئے پورے اسرار سے مسکرائی تھی۔ چھوڑنا تو پڑے گا بہت جلد، چاہے تم چاہو یا نہ چاہو۔ اس کے پورے اسرار انداز میں کہنے پر وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ تو مجھے کہاں رہنا ہے؟ وہ اس کے سوال پر بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ اسے لگا نہیں تھا وہ اتنی آسانی سے اس کی بات مان جائے گی۔ وہ سامنے والا کمرہ ہے، تم وہاں رہو گی۔
وہ کچھ عرصہ یہاں پر ہی رہنا چاہتا تھا تاکہ خود کو اور اسے وقت دے سکے، اور پھر جب واپس جائے تو اس سے اپنی بیوی کی حیثیت سے واپس لے کر جائے۔ ابھی وہ بھی کسی سے ملنا نہیں چاہتا تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ یقیناً وہ بھی راضی ہو جائے گی، اس کے ساتھ رہنے کے لیے بھی اور واپس جانے کے لیے بھی۔ وہ اس کے اشارے پر خاموشی سے سر ہلا کر اس کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اس کی خاموشی اور انداز بڑا عجیب سا تھا، جیسے وہ کچھ چھپا رہی ہو۔ وہ خاموشی سے سر جھٹک گیا۔ اپنے والد کی کال آنے پر اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ وہ اس کی واپسی کا پوچھ رہے تھے۔ ان کا ارادہ اس کے واپس لوٹنے پر اس کی شادی کرنے کا تھا، لیکن اس نے آگے سے ان پر دھماکہ کر دیا، یہ کہہ کر کہ اسے اس کی بیوی مل چکی ہے اور وہ شادی کینسل کر دیں۔ وہ اب شادی نہیں کرے گا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ مانا کہ اس لڑکی کو قبول کرنا اس کے لیے آسان نہیں تھا، لیکن اس کا دل اب بھی اس لڑکی کا ساتھ چاہتا تھا۔ وہ اس کی محبت تھی، وہ اسے کیسے یوں چھوڑ دیتا؟ اسے یقین تھا وقت کے ساتھ ساتھ وہ یہ سب قبول کر لے گا، لیکن اسے چھوڑنے کا سوچ کر ہی اس کا دل پریشان ہو جاتا تھا۔ جو بھی تھا وہ اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا، لیکن اپنانے کے لیے بھی وقت چاہیے تھا۔ اسے یقین تھا بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا، شاید یہ سب ایسے ہی ہونا لکھا تھا، اور پھر اس میں اس بیچاری کا بھی تو کوئی قصور نہیں تھا۔ اس نے نہ جانے کس قدر اذیتیں جھیلی تھیں۔ ماہا اندر کمرے میں آئی تو اچانک ہی اس کا سر چکرانے لگا تھا۔ وہ تیزی سے واش روم کی جانب بھاگی، اسے خون کی الٹی آئی تھی۔ وہ کچھ لمحوں میں نڈھال سی ہو گئی تھی، پھر آئینے میں اپنے عکس کی جانب دیکھتے وہ گہرا مسکرائی تھی۔ بس کچھ دن اور پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، اس نے پراسرار انداز میں کہا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے پورے 2 ماہ ہو گئے تھے۔ ان 2 ماہ میں وہ دونوں ہی ایک ہی گھر میں اجنبیوں کی طرح رہ رہے تھے۔ ماہا تو بس پورا وقت بے تاثر چہرے کے ساتھ اپنے کمرے میں ہی بند رہتی تھی۔ ان دونوں کا سامنا بس کھانے کے وقت ہی ہوتا تھا۔ وہ جیسے بس زندگی کے دن گزار رہی ہو، اس کے اندر سے زندگی کی رمق پوری طرح سے ختم ہو گئی تھی۔ جبکہ ذیشان اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو اٹھا تھا۔ کتنی بار خود میں ہمت جمع کی، لیکن اس کی جانب قدم نہیں بڑھا پایا۔ ہر بار اس کا دماغ اسے مختلف قسم کے وسوسوں میں ڈال کر اسے اس کی جانب بڑھنے سے روک دیتا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس کی جانب پیش قدمی نہیں کر پا رہا تھا، اور اپنی اس بے بسی پر وہ خود ہی دوہری اذیت کا شکار ہو رہا تھا۔ آج آخر کار ہمت کرتے ہوئے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جب اس لڑکی کو چھوڑنا نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ رہنا ہے، تو پھر اب اسے مزید دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس نے آج فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنے تمام ذہن میں آنے والے وہموں کو ہرگز پرواہ نہیں کرے گا۔ وہ اسے قبول کرے گا۔ وہ اس کی بیوی تھی، اور وہ اس کی تمام تر خامیوں کے باوجود بھی اسے قبول کرنے کے لیے تیار تھا۔ یہ طے کر کے وہ اس کے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ ایک گہرا سانس لے کر دروازہ نوک کیا، اور پھر دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ہی وہ بستر پر سوئی ہوئی نظر آئی تھی۔ کچھ لمحے وہ خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، اور پھر اس کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ کر اس نے خود کو حوصلہ دیتے اسے پکارا، لیکن وہ خاموش رہی، شاید گہری نیند میں تھی۔ یہ سوچ کر اس نے اب کی بار ذرا اونچی آواز میں اسے پکارا تھا۔ وہ اس کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ کچھ دیر گزرنے کے بعد اس کے ذہن میں پلنے والے عجیب و غریب خیالات پھر سے اس پر حاوی ہو جائے اور وہ اپنا فیصلہ بدل بیٹھے۔ اس لیے وہ ایک بار پھر اسے پکارنے لگا، لیکن وہ بالکل خاموش تھی۔ اس نے پریشان ہوتے ہوئے اب کی بار اس کا کندھا ہلایا، جس پر وہ ایک جانب لڑک گئی۔ اس کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ شاید سو نہیں رہی ہے، شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اس سوچ کے ساتھ ہی وہ بے چین ہو گیا تھا۔ اگر وہ آج اس کے کمرے میں نہ آتا تو نہ جانے کیا ہوتا۔ اب اس تیزی سے جگانے لگا تھا، لیکن وہ جیسے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تب اس نے پریشان ہوتے ہوئے اسے اپنی گود میں اٹھایا تھا۔ وہ اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر سیٹ بیلٹ لگاتا اپنی گاڑی ہاسپٹل کے راستے میں ڈال گیا تھا۔ بیچ میں وہ بار بار پریشانی سے اسے پکار رہا تھا۔ 10 سے 15 منٹ کے اندر وہ ہاسپٹل میں پہنچ گیا تھا۔ ڈاکٹرز نے اس کی حالت دیکھ کر اس کا معائنہ کیا، جس کے بعد انہوں نے ذیشان فاروقی پر یہ خوفناک انکشاف کیا کہ وہ مر چکی ہے۔ ذیشان فاروقی ساکت پھترائی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ یہ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے مزید بتایا کہ اسے بلڈ کینسر تھا، جو اس کا لاسٹ اسٹیج تھا۔ یہ بات سن کر اس کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ وہ وہیں بیٹھتا چلا گیا تھا۔ اس بھرپور مد کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر بہے تھے۔ اس نے ایک بار پھر دیر کر دی تھی اس کی جانب لوٹتے ہوئے کہ وہ اسے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی۔ شاید اس کی محبت پانا اس کے نصیب میں ہی نہیں تھی، اور نصیب سے لڑنا ممکن نہیں ہوتا۔